دو قسم کے لوگ ایک انسان کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور دوسرا انسان کو خوش دیکھ کر رنجیدہ ہوتا ہے. یہ دونوں قسم کے لوگ اس دھرتی میں پائے جاتے ہیں, اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں. دونوں سے نمٹنا ہمارا اور آپ کا کام ہے اخلاق کے دائرے میں رہ کر, چونکہ آپ ان کی مزاج کو, ان کی طبیعت کو, ان کی تربیت کو بدل نہیں سکتے. ہاں, آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ خود میں ایسی کوالٹی لے کر آئیں کہ ان کے ساتھ معاملات کر سکیں, ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں. دوسروں کو بدلنا مشکل ہے, خود کو بدلنا آسان. جو لوگ دوسروں کو دیکھ کر ناخوش ہوتے ہیں وہ نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے, اور جو لوگ دوسروں کو خوش دیکھ کر کہتے ہیں, بے اختیار ان کی زبان سے نکلتی ہے ماشاء اللہ, سبحان اللہ, وہ کامیاب لوگ ہیں. دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے والے لوگ خود بھی خوش رہتے ہیں, اور دوسروں کی خوشی میں کڑھنے والے لوگ خود کڑھتے رہتے ہیں. دوسروں کا کچھ نہیں بگڑتا, ہاں ان کے خود کا ضرور سب کچھ بگڑ چکا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اخلاقی رویے. دوسروں کو خوش رکھنا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہم اپنی خوشی کے ذمہ دار ہیں, ہم دوسروں کی خوشی کے ذمہ دار نہیں ہیں. اگر ہم دوسروں کو خوش رکھنا چاہیں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ دکھ پہ رہیں. اپنے دکھ, اپنا سکھ اپنے ہاتھ میں ہے. یقیناً وہ لوگ جو کسی اور کی خوشی میں خوش نہیں رہتے وہ ایک قسم کے انفیریئر کمپلیکس یا سپیریئر کمپلیکس میں مبتلا رہتے ہیں. ایسے لوگ, ان کے ساتھ اگر آپ ہینگ آؤٹ کریں گے آپ کا سر دکھ جائے گا, دکھنے لگے گا. پھر آپ کو دوائی کھانے کی ضرورت پڑے گی, نفسیاتی دوائی ہو یا مادی دوائی. دوسروں کی خوشی کا خیال رکھنا یقیناً ہمارا, ہم اپنے رویے سے رکھیں لیکن ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ایسے لوگ جو دوسروں کو رنجیدہ, غمزدہ, پریشان, دکھ میں دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی اندر کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ خوش کیوں ہے, کل تک تو یہ غریب تھا, آج اللہ نے اس کو کھانے پینے والا بنا دیا. کل تک تو یہ میرا محتاج تھا, دنیا والوں کا تھا, غریب تھا, رونا پٹنا کرتا تھا, کمپلین شکوے شکایت کیا کرتا تھا اپنی غربت کا, آج اسے کیوں مل گئی. تو ایسے لوگ جو دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں رہتے, آپ یقین کیجئے ایسے لوگ اندر سے ناخوش اپنی زندگی میں رہتے ہیں. وہ بھرم ضرور مارتے ہیں کہ بھرم میں رہتے ہیں کہ میں تو بہت کامیاب ہوں, دراصل وہ لوزر ہیں. اپنی خوشی کا آپ خیال رکھیے, اپنے قول و کردار کا خود خیال رکھیے, اپنے قول و کردار کے پہرے دار بنیے. اپنے معاملات کو بلیک اینڈ وائٹ کے بجائے ٹرانسپیرنٹ رکھیے. اپنے کردار کو صاف ستھرا اچھا بنائیے, کیونکہ آپ جو کچھ کریں گے آپ وہی بھریں گے. ہم اچھے خیالات کو رکھیں تو ہمارا دل و دماغ صحت مند رہے گا. ہم برے خیالات کو پالیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے. خوشی, غم یقیناً زندگی کے ساتھ ہے. اپنے خوشی کا بھی اظہار
संभल कर कीजिए اور غم کا شیئر کبھی کسی کے ساتھ مت کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نے آج اس کے ساتھ اپنی دل کی بات کی، وہ آپ کی کمزوری کو پکڑ کر زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ پر طنز کی بارش شروع کر دے گا۔ اپنی خوشی کا، اپنے غم کا خود آپ اس کو مینیج کیجیے، مگر کسی سے شیئر کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ وہ آپ کی کمزور پوائنٹ نہ ہو۔ اپنی خوشی، اپنا غم اپنے سنگ، پھر ایسا ہی معاشرہ بن چکا ہے۔ آپ دیکھیے معاشرے میں آپ اگر نظر آتے ہیں خوش لباس، خوش گفتار، خوش اخلاق، خوش کردار، آپ دیکھیے گا بسا اوقات، بلکہ عموماً ہمارے سوسائٹی میں یہ ایک ڈارک پوائنٹ ہے کہ وہ آپ کو سننے میں یہ ملے گی ان کی طرف سے، ارے ان کو دیکھو بڑے چلے علامہ ہمیں سمجھانے، یہ بات کرنے والے، یہ لوگ جو آپ کو خوش نہیں رکھنا چاہتے، دیکھنا چاہتے، مگر انداز سے، اپنے طریقے سے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، دوسروں کو دکھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے میں بہت کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیے اور اپنی زندگی کی خوشیوں کا خود خیال رکھیے۔ جو اچھے لوگ ہیں آپ کے گرد اچھے لوگ آ جائیں گے، جو برے لوگ ہیں وہ برے لوگوں کے گرد چلے جائیں گے۔ یہ مکافات قدرت ہے، اللہ کا ایک نظام ہے کہ اچھائی یا برائی دونوں سنگ سنگ نہیں چلنے کو۔ اگر کل کوئی شخص برا تھا اور آج اچھا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے گرد جو دوست یار ہیں، جو جان پہچان کے ہیں، جو ان کے کمپینین ہیں، وہ اچھے لوگ آپ کے گرد رہنے لگیں گے۔ برے لوگ آپ پر طنز و تیر کے بارش کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ آپ ان کو اگنور کیجیے، ان کو معاف کیجیے اور سفر جاری رکھیے۔ اچھائی کا سفر، خوشیوں کا سفر، مسکراہٹوں کا سفر، ایمان کا سفر جاری رکھیے، چونکہ جب تک زندگی ہے تب تک ان دو قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کو واسطہ رہے گا۔ ایک آپ کے خوشیوں میں خوش رہنے والے لوگ اور دوسرے آپ کے خوشیوں سے رنجیدہ، سنجیدہ، پریشان ہونے والے لوگ۔ ایسے لوگ ملتے رہیں گے، آپ ان کو اگنور کر کے ان کو مینیج کرنے کا طور طریقہ ڈھنگ سیکھیے، مگر بدلہ مت لیجیے، کیونکہ کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں۔ معاف کیجیے جنہوں نے آپ کو تنگ کیا، جنہوں نے آپ کے خلاف کانسپیریسی، سازش، غیبت، آپ کو دکھ دینے والے الفاظوں کا استعمال کیا، آپ ان کو بھی معاف کیجیے، یہ سوچ کر کہ غفور الرحیم، معاف کرنے والا رحمان الرحیم ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا اگر ہم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی خطاؤں کو آپ معاف کر کے پھر دوبارہ ان کے ساتھ ویسے ہی دوستی، ویسے ہی تعلق رکھیں جیسے پہلے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ اگر تجربہ ہو گیا کہ فلاں شخص آپ کے خوشی سے رنجیدہ ہوتا ہے اور آپ کے دکھ سے خوش ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے دور رہیے مگر معاف کرتے ہوئے، دور رہیے مگر اگنور کرتے ہوئے، اس لیے کہ نہیں پتا کل کو وہ بھی توبہ کر لے، وہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کے بجائے اپنی ذات کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دے، وہ آپ کی اصلاح کی فکر کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر شروع کر دے، چونکہ انسان تبدیل ہو رہا ہے، انسان حتمی نہیں ہے، انسان
خواہشوں کا غلام ہے مگر کمپلیٹ انسان نہیں ہے. خود خوش رہیے اور اپنی ذات سے اپنی زبان سے کوشش کیجیے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ میری خوشی کا انحصار نہ صرف میں ہوں بلکہ میرے ارد گرد میرے بال بچے، میرے رشتہ دار، میرے دوست یار کی خوشیوں میں بھی ہمیں خوشی ملتی ہے. اپنی خوشیوں کے خود پہرے دار بنیے.